مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ گفتگو پیش کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک مشہور جملہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا، اپنے لوگوں سے کہا کہ ملکہ بلقیس میرے دربار میں آنے والی ہے، اس کا جو تخت بڑا مشہور ہے، جس تخت کی وجہ سے ملکہ بلقیس مشہور ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ تخت اس کے میرے دربار کے اندر پہنچنے سے پہلے آ جائے۔ اے میرے درباریوں، کوئی ہے جو وہ تخت ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے لے کے آ جائے؟ حضرات محترم علماء بیان کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں سارا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا موجود ہے۔ حضرت سلیمان کے درباریوں میں صرف انسان نہیں ہوتے تھے، جن بھی ہوتے تھے، پریاں بھی ہوتی تھیں، چرند پرند بھی ہوتے تھے۔ ہوا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کی ہوئی تھی، آپ کا تخت ہوا پہ پرواز کرتا تھا، اور اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان کو اللہ نے پیغمبری کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی ہوئی تھی، اور بادشاہت ایسی تھی کہ صرف بندوں پر حکومت نہیں تھی بلکہ جنوں پر بھی آپ کی حکومت تھی، جن بھی حاضر خدمت ہوتے تھے۔ جب آپ نے فرمایا ملکہ بلقیس اپنے تخت کی وجہ سے بہت مشہور ہے، 40 گز لمبا اور 40 گز اونچا، 30 گز چوڑا، سونے کا بنا ہوا، اوپر ہیرے جواہرات لگے ہوئے، پیرے کے اندر تالوں کے اندر اس کا تخت ہوتا ہے۔ جب کچہری لگاتی ہے اس تخت پہ بیٹھتی ہے، اس کی وجہ سے وہ بہت مشہور ہے۔ میں چاہتا ہوں، اس کو میں نے خط لکھا ہوا ہے، وہ میرے دربار میں پہنچنے والی ہے۔ ہدہد پرندہ کی عرض کرتا ہے کہ اے سلیمان پیغمبر، چند لمحوں کے بعد آپ کی بارگاہ میں آنے والی ہے، تو میں چاہتا ہوں اس کے میرے دربار میں پہنچنے سے پہلے وہ تخت میرے دربار میں آ جائے، تاکہ مجھے اس کے سامنے اپنی نبوت کے دلائل دینے کی ضرورت نہ رہے، اپنا تخت دیکھ کے میری طاقت پہچان لے۔ ہے کوئی لانے والا؟ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کے قرآن میں سے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، جنوں میں سے ایک، جنوں کا ایک سردار دیو، بہت بڑا جن دیو، ان کا سردار وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا اے سلیمان پیغمبر میں لا کر دیتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ وہ کہتا ہے جناب قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس برخاست کرنے تک تخت حاضر ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں تم تو بہت دیر کر رہے ہو، ہدہد کہہ رہا ہے کہ ملکہ بلقیس دربار میں آنے والی ہے، تم مجلس برخاست کرنے کی بات کرتے ہو، یہ لیٹ ہے بھی کوئی اور میرے اس دربار میں جو اس سے بھی پہلے تخت لے کے آ جائے۔ اب حضرات محترم ذرا دل کی کھڑکیاں کھول کے دل کے کانوں سے سنو اور توجہ رکھ کے سنو۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم کہتے ہیں مولانا صاحب فلاں بندے کے پاس میں دم کرانے گیا ہوں، اس کے پاس جن ہے وہ بڑا طاقتور ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی کیل میں جن ہوتے ہیں وہ پیر فقیر بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بندے سے جن طاقتور ہوتا ہے، جو ٹوٹل غلط ہے۔ ہمارا نظریہ قرآن سے میل نہیں کھاتا۔ قرآن کہتا ہے جہاں جنوں کی طاقت کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں انسان اللہ کے ولی کی طاقت کی ابتدا ہوتی ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا سے کیا بنا دیا دین کو؟ ہم نے جو پیر کرتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، تو صرف یہ ذہن میں رکھ کے ہوتے ہیں مرشد کا کام ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا، دین کی رہنمائی کرنے والا، شریعت کی رہنمائی کرنے والا۔ لیکن مرشد بنانے کے لیے بھی ہمارے معیار بدل گئے۔ وہ معیار جو رب کے قرآن نے ہمیں دیا، وہ معیار جو اللہ کے پیارے نبی محمد عربی نے ہمیں دیا، مرشد بنانے کا جو معیار ہمارا دین اور شریعت مصطفیٰ ہمیں بتاتی ہے، ہم بھول گئے۔ ہم نے اپنے مفادات کو سامنے رکھا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ فلاں پیر کی اگر بیعت کریں گے تو کیا ہوگا، وہ سیاست میں ہے، وہ ہماری جناب سفارشیں کریں گے، فلاں کام ہو جائے گا، اور کچھ نہیں تو ہم یہ نیت کر لیتے ہیں کہ جناب گٹ مل جائے گا، گٹ مل جائے گا۔ یہ ہے جناب ہمارا معیار مرشد بنانے کا۔ لیکن نہیں،
مرشد کا معنی ہے رہنمائی کرنے والا، دین کی رہنمائی کرنے والا، شریعت کی رہنمائی کرنے والا۔ جو شریعت کا راستہ بتاتا ہے اس کو دین اسلام میں مرشد کہتے ہیں۔ یہ جو گٹ طویز ہے نا، یہ تو جھونگے کا فائدہ ہے نا، یہ اصل مشن نہیں۔ مرشد کا مشن ہے روحانی رہنمائی کرنے والا، مرشد کا مشن ہے اس جسم کو شریعت کے تابع کرنے والا، مرشد کا مشن ہے بندے کی روح کو رب کی ذات کے ساتھ ملانے والا، اللہ کی بارگاہ میں اس کو قرب کے درجات طے کرانے والا، اللہ کے عرفان تک پہنچانے والا۔ یہ ہے جناب مرشد کی اصل تعریف۔ اگر ہم مرشد کی اصل تعریف سمجھ کر ہم بیعت کرتے لوگوں کی، ہم بیعت کرتے ایسے مرشد کی، تو حضرات محترم یہ ستم ظریفی اہل سنت کے ساتھ نہ ہوتی۔ جس بات کا تذکرہ مولانا امتیاز صاحب نے مختصر طور پر اپنی گفتگو میں کیا، پھر یہ ستم ظریفی ہم پر نہ ہوتی جو ستم ظریفی آج ہم پر ہو رہی ہے۔ حضرات محترم پھر ہم یہ جو دھالے ملے شاہ، یہ فلاں شاہ، یہ فلاں شاہ، یہ گھوڑے شاہ، یہ جھلی شاہ، یہ پیر شاہ، یہ کان شاہ، یہ کتے شاہ، یہ کتوں والی سرکار، ہم جو اس طرح کے ذلیل ہو رہے ہیں، ہم جناب ان کے عرس تو مناتے ہیں، لیکن جس نے قرآن زندہ کیا، قرآن کی تفہیم کو زندہ کیا، قرآن کے ترجمانی کو زندہ کیا، مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کیا، جو فنا فی شریعت بھی تھا، فنا فی المرشد بھی تھا، فنا فی الرسول بھی تھا، فنا فی اللہ بھی تھا، اس کا عرس منانا بقول جناب مولانا امتیاز صاحب، جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ گئے مولانا اشرف صاحب کے پاس اور کہتے ہیں کہ یہ شرارت آپ کر رہے ہیں، ہم ایسے علماء اور ایسے اولیاء جن کا عرس ہمیں منانا چاہیے، اس کا عرس منانا شرارت سمجھتے ہیں، اور جو جہان کا جاہل پیر ہے، میرے نبی کی شریعت کا دشمن ہے، قرآن کی تعلیمات سے ناواقف ہے، بے نماز ہے، بے روز ہے، شریعت کا دور سے بھی اس سے گزر نہیں ہوا، اس کا عرس منانا ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ حضرات محترم یہ ستم ظریفی اہل سنت کے لیے ہم نے جو جاہل ہیں، جن کو دین کا پتہ ہی کوئی نہیں، ان کا عرس ثواب کے لیے مناتے ہیں۔ حضرات محترم کاش یہ ستم ظریفی پہلی صدی سے شروع ہے، کاش ہم امام ابو حنیفہ کا عرس منانے کے عادی ہوتے، جاہل پیروں کی جگہ ہم امام مالک کا عرس منانے کے عادی ہوتے، جاہل پیروں کی جگہ ہم امام احمد بن حنبل کو لوگوں کے سامنے رکھنے کے عادی ہوتے، ہم جناب امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد رشید جناب امام محمد جنہوں نے 1,00,000 مسائل فقہ کے مرتب کر دیے فقہ حنفی کے اندر، ان کو یاد کرتے، ان کا عرس مناتے۔ جب جو اصل اسلام کے ہیرو ہیں، جو اصل محسن اسلام ہے، قرآن کے محسن ہے، شریعت مصطفیٰ کے محسن ہے، مصطفیٰ کریم کی اداؤں کے محسن ہے، حضور نبی کریم کی شریعت اور رب کے دین کے جو اصل محسن ہے، ان کا نام لینا گوارا نہیں بلکہ شرارت سمجھتے ہیں۔ اور جو شیطان کے چیلے ہیں، جو نماز کے قریب کبھی نہیں گئے، جن کو دین کا پتہ کوئی نہیں، جن کی جناب داڑھی بھی کوئی نہیں، داڑھی کا نام لو تو کہتے ہیں اندر کیا ہے، نماز کا نام لو تو کہتے ہیں نماز بھی اندر کیا ہے۔ میں نے کہا جو اچھی چیزیں ہیں وہ ساری آپ کے اندر کی ہیں، اور جو مونچھیں ہیں بری چیزیں ہیں، اور جو جناب یہ بھنگ گھوٹنے والا ڈنڈا اور دورہ ہے، جو بری چیزیں ہیں وہ باہر کی ہے، اور آپ کے نزدیک جو اچھی چیزیں ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ اچھی چیزیں تو چاہیے تھا آپ باہر رکھتے تاکہ آپ کی اچھی چیزوں کو دیکھ کر لوگ شریعت سے متنفر نہ ہوتے بلکہ شریعت کے قریب آ جاتے۔ لیکن افسوس حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی اس حقیقت کو اللہ کے قرآن نے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ جب وہ جنوں کا سردار دیو اٹھا، وہ کہتا ہے جناب میں لاتا ہوں، فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ وہ کہتا ہے مجلس برخاست کرنے تک میں لے کے آ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا بہت دیر ہے، بہت دیر ہے۔ اس سے کوئی پہلے لانے والا وہ کہتا ہے میں جنوں کا سردار ہوں، میری طاقت کی انتہا یہ ہے
جنوں میں سے تو کوئی اس سے جلدی نہیں لائے گا۔ حضرات محترم اللہ کا قرآن بولتا ہے، وہی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کا قرآن کہتا ہے جہاں جنوں کی طاقت کی انتہا ختم ہو گئی وہاں ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کا نام تھا آصف، حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا، رب کا ولی تھا، لیکن اس رب کے ولی کی نشانی اللہ نے قرآن میں جو بیان کی، یہ نہیں فرمایا کڑوں والا اٹھ بیٹھا، یہ نہیں فرمایا دوپہری دھونے لگانے والا اٹھ بیٹھا، یہ نہیں فرمایا 7 رنگوں کی چادر اپنے اوپر لے کر بھنگ گھوٹ کے پینے والا اٹھ بیٹھا۔ جو نشانی رب کے قرآن نے بتائی ہے خدا کے لیے وہ نشانی، اس پہ غور کرو۔ یا اللہ کون اٹھا؟ اب اللہ کے قرآن نے اس کی نشانی بتائی، فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ اٹھ بیٹھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کون اٹھ بیٹھا جس کے پاس؟ سارے بولیے دین سمجھا کریں، دین سمجھا کریں۔ میں وہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے سمجھانے کی وہ عنوان رکھوں، عنوان تو وہی ہے لیکن میں نے طریقہ بدلا ہوا ہے تھوڑا سا آج، تاکہ ہم ساتھ ساتھ دین بھی سمجھیں، ساتھ اعلیٰ حضرت کا مشن اور اعلیٰ حضرت کا پیغام بھی سمجھیں۔ حضرات محترم اللہ کے قرآن نے اس کی جو نشانی بیان کی وہ نشانی نہیں جو ہم نے رکھی ہوئی ہے، گٹ دینے والا، جن کیل میں کرنے والا، فلاں 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 فلاں۔ اے اللہ کے قرآن کون سی نشانی ہے اس بندے کی؟ فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ولایت ملتی ہے کتاب کے ذریعے سے۔ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں نے تو اب بڑا حیران ہوتا ہوں، سوشل میڈیا پہ مختلف کلپ دیکھتا ہوں۔ ایک ڈبہ پیر میں نے اگلے دن دیکھا، اس کا ایک کلپ تھا، پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، عورتوں کو اپنے کلاوے میں لے کر جفیاں ڈال رہا تھا اور دن دہاڑے تمام لوگوں کے سامنے شریعت مصطفیٰ کا مذاق اڑا رہا تھا۔ کوئی عام بندہ ایسا کام کرے یا ایسی حرکت کرے اس کا یہ معنی نہیں لیا جاتا، لیکن اپنے آپ کو پیر کہلا کر اگر کوئی بندہ یہ حرکت کرے تو وہ سیدھا سیدھا نقصان دین کا ہوتا ہے، سیدھا سیدھا نقصان اور غلط پہچان شریعت مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کوئی بدماش نہیں بلکہ لوگ اس کو پیر کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ جفے ڈال رہا تھا عورتوں کو۔ حضرات محترم چند صحافی آ گئے، انہوں نے اس کو بٹھا کے انٹرویو لیا۔ ایک صحافی نے سوال کیا حضرت صاحب مجھے دوسرا کلمہ سنا دیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ 5 منٹ اس سے لڑتا رہا لیکن وہ اس کو دوسرا کلمہ نہیں سنا سکا۔ کیوں؟ اس کو آتا نہیں تھا۔ اب جس کو کلمہ نہ آئے وہ ہمارا پیر ہے، اس کے پاس ہم سنی لوگ اپنی عورتیں بھیج رہے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ سنیت ہے، اور اگر یہ حرکت وہابی لوگ دیکھ لیں تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمارے مسلک پہ کیچڑ اچھالنا ہے۔ جو حضرت صاحب بات کر رہے تھے، بات ایک طرف سے نہیں، بات ہر طرف سے ہمارے خلاف جا رہی ہے۔ ہمارے عوام نے جو کہ نہ علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، نہ اپنے مسلک کی پہچان رکھتے ہیں، نہ دین کی پہچان رکھتے ہیں، جب ہمارے عوام اپنی عورتیں ایسے جاہل پیروں کے پاس بھیجیں گے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ ڈبہ پیر نیٹ پر آ کر مسلک حق اہل سنت والجماعت کو بدنام کریں گے، اور پیر جیسے عظیم الشان اس عہدے کو جو رب نے دیا ہے اس کو بدنام کریں گے۔ حضرات محترم میں عرض کر رہا ہوں اگر کسی کو برا لگے میں معافی مانگتا ہوں، اور اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں کہتا ہوں کہ لیکن دل آزاری کی معافی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، لیکن میری بات پر توجہ ضرور کرنا۔ حضرات محترم اس پہ کمپرومائز نہ کبھی کیا ہے نہ کبھی کروں گا، اپنا دین سمجھانے کے لیے۔ چاہے کوئی ناراض بھی ہوا ہے تو میں نے دین سمجھایا ہے، چاہے کوئی دشمن بھی ہوا ہے، چاہے کسی بھی جگہ جانا پڑا ہے، میں نے جو پچھلے 20 سال گزارے حضرات محترم کتنی مرتبہ تمام مکاتب فکر سے ٹکرے لی، تھانے کے اندر گئے، جیلوں کے اندر گئے، جہاں جہاں دین کے لیے ضرورت پیش آئی ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے، نہ
پہلے ہٹے ہیں نہ آگے ہٹیں گے، لیکن دین سمجھائیں گے اپنے عوام الناس کو، ہاتھ جوڑ کے سمجھائیں گے کہ جو معیار آپ نے پیری مریدی کا رکھا ہوا ہے خدا کے لیے، یہ معیار چھوڑ دو، معیار وہ رکھو جو رب کے قرآن نے عطا کیا ہے۔ یا اللہ کون اٹھا؟ فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ اٹھ بیٹھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم عطا کیا تھا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ کہتا کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ انا آتیک بہی، اے سلیمان پیغمبر میں لاتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ فرمایا قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان پیغمبر وہ جن کی طاقت کی انتہا تھی مجلس برخاست کرنے تک لا سکتا تھا، 3 مہینے کی مسافت ہے، جانا بھی ہے، اور اس تخت کو تالوں سے نکالنا بھی ہے، پیرے سے نکالنا بھی ہے، جانا بھی ہے، اس کو واپس لانا بھی ہے، کیونکہ اللہ کے قرآن میں جو لفظ ہیں وہ لفظ بڑی عجیب ہے۔ آنا آتی کا بے ہی، آنا میں آتی کا، میں جاؤں گا ساتھ لاؤں گا، بے ہی اس تخت کو ساتھ لاؤں گا۔ مطلب یہ بنا قرآن کے آیت کے یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ اس نے آنکھ جھپکنے میں وہاں بیٹھے بیٹھے نہیں لانا، بلکہ لانے کے لیے پہلے جانا ہے، تخت اٹھانا ہے۔ آنا آتی کا بے ہی، پھر اس کے ساتھ واپس آنا ہے۔ فرمایا یہ سارے کام کتنی دیر میں کرو گے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قبل ان یرتد الیک طرفک، جناب آنکھ جھپکو تخت حاضر ہوگا۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب مختصر میں اپنے عنوان کی طرف بھی جانا چاہتا ہوں۔ یہ بات تو آپ سمجھ گئے کہ جو لانے والا تھا جنوں کی طاقت سے اس کی طاقت زیادہ، نشانی کیا؟ کہ قال الذی عندہ علم من ال، بولو من ال کتاب۔ کتاب کون سی تھی جس کا علم تھا اس کے پاس؟ کتاب تھی زبور۔ کون سی کتاب تھی؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سلیمان علیہ السلام کا امتی ہو، کتاب زبور ہو، زبور کی کتاب کا عالم ہو، تو آپ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر صحیح معنوں میں زبور کا عالم آ جائے تو اس کی طاقت کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے جہاں جنوں کی طاقت کی انتہا ہوتی ہے۔ اگر جہاں جنوں کی طاقت کی انتہا ہو وہاں زبور کے صحیح عالم کی طاقت کی ابتدا ہو، تو ذرا تصور کریں سلیمان علیہ السلام کا امتی ہو، عالم ہو زبور کتاب کا، اس کی اگر یہ شان اللہ کے قرآن نے بیان کی ہے، تو اگر امتی ہو محمد مصطفیٰ کا، اور جس کا عالم ہو وہ کتاب زبور نہ ہو بلکہ تمام کتابوں کی ماں کتاب، تمام کتابوں کی سردار کتاب قرآن ہو، صحیح معنوں میں بندہ قرآن کا عالم بن جائے تو اس کے پاس طاقت جنوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کوئی ہستی ایسی آئی ہے؟ میں نے کہا ہر زمانے میں جب صحیح قرآن کا عالم یہ مدینے میں بیٹھ کے کہتا ہے یا ساریہ تو الجبل، ساریہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے مدینے میں بیٹھ کے، جب قرآن کا صحیح عالم بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، اور دوسرا قرآن کا صحیح عالم
اجمیر میں بیٹھ جاتا ہے اور اجمیر میں بیٹھ کے اس کی آواز کو سن لیتا ہے۔ یا اللہ یہ کیا؟ فرمایا میں نے قرآن کے اندر زبور کے صحیح عالم کی شان کو بیان کیا ہے۔ اگر زبور کا صحیح عالم اتنی شان رکھتا ہے تو قرآن مجید کا صحیح عالم ہو، محمد مصطفیٰ کا امتی ہو، تو اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اسی طرح جناب ہر زمانے میں غوث اعظم کے بعد حضرت سید داتا علی اجمیری، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت جناب مجدد الافسانی، حضرات محترم ہر صدی میں ایسے صحیح عالم آتے رہے۔ انہی علماء میں اور اولیاء میں شامل ہیں وہ ہستی جن کا تذکرہ آج ہم لے کر بیٹھے ہیں۔ اللہ حضرت امام اہل سنت کو صرف عالم نہ سمجھو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فنا فی شیخ ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت صرف فنا فی شیخ نہیں، فنا فی سنت ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمت فنا فی الشرع ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمت فنا فی الرسول ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمت صرف فنا فی الرسول نہیں، فنا فی اللہ ہے، فنا فی الشرع ہے، فنا فی الاسلام ہے۔ اور حضرات محترم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو میرے رب نے وہ ساری عظمتیں عطا کی جو عظمتیں آصف برخیہ کو بھی عطا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت سلیمان کے امتی نہیں، محمد عربی کے امتی ہے۔